حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر ایک اعتراض یہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر 14 یا 1500 صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور اس سے حدیبیہ میں سب شریک تھے، لیکن عثمان غنی اس بیعت کے اندر شریک نہیں تھے۔ تو جو قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے راضی ہے جن نے درخت کے نیچے بیٹھ کے پیغمبر سے بیعت کی ہے۔ اس میں عثمان شریک نہیں ہے، اس میں عثمان شریک نہیں، عثمان تو وہاں حدیبیہ میں موجود نہیں تھے، تو بیعت رضوان میں نہیں ہے، بیعت رضوان کی فضیلت ان کو نہیں ملی۔ تو آپ کیسے کہتے ہو بیعت رضوان فضیلت ان کے لیے، وہ تو اس میں موجود ہی نہیں تھے؟ جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، یہ بیعت رضوان کا پس منظر اور بیعت رضوان کا سارا نقشہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ایک خواب آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اس خواب کی بنیاد پر آپ نے سفر کیا۔ خواب میں دیکھا کہ ہم عمرے کے لیے گئے ہیں، بعض صحابہ نے حلق کی ہے، بعض نے قصر کی ہے۔ صبح خواب بتائی، صحابہ بےتاب تھے، لہذا بسم اللہ پڑھا اور ذوالقعدہ میں سفر شروع ہو گیا۔ جب حدیبیہ کے مقام تک پہنچے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم مکہ نہیں آ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو اپنا قاصد بنایا اور اہل مکہ کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں عمرے کے لیے آیا ہوں، عمرہ کرنے دو۔ انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، کیا تم طواف کرو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنے دیں گے۔ عثمان نے کہا ان کے بغیر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو ان کو وہاں محبوس کیا، روکا، اور باہر خبر اڑ گئی کہ اللہ کے نبی کے نمائندے کو شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا عثمان ہمارا نمائندہ ہے، سفیر ہے، اور سفیروں کا قتل بہت بڑا جرم ہے، لہٰذا ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تقریباً 14 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج عثمان نہیں، عثمان میرا نمائندہ ہے، اور عثمان اللہ کے رسول کے کام میں گیا ہے، یہ میرا ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ تو آپ نے عثمان کی طرف سے ہاتھ بڑھا کر بیعت کی۔ جب یہ مکہ والوں تک خبر پہنچی کہ یہ تو لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کے کچھ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حدیبیہ کو گرفتار کر لیے، پھر خیر معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے عثمان غنی بھی آ گئے، وہ لوگ بھی چلے گئے، اور اگلے سال پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور آپ نے عمرہ فرمایا۔ خلاصہ کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی وجہ سے بیعت ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی طرف سے اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں حضرت عثمان غنی اس کے اندر شریک نہیں ہے؟ یعنی بیعت عثمان کی وجہ سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت بھی فرما رہے ہیں۔ تو جو صحابہ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا، اللہ کے نبی کا ہاتھ عثمان کی طرف سے ہونا وہ ان سے تو کہیں بڑھ کر ہے، اس لیے اس بنیاد پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ عثمان غنی بیعت والوں میں شریک ہے، اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین کا مصداق ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اور یہ فضیلت ان کو بھی ملی ہے۔ میں چاند ایک اس پہ حوالے پیش کرتا ہوں، بڑی تفصیلی گفتگو ہے جو محدثین نے فرمائی ہے۔ حضرت امام ابو محمد جمال الدین المعافری رحمہ اللہ وفات 213 ہجری السیرۃ النبوی علی ابن ہشام میں فرماتے ہیں دعا رسول اللہ عثمان بن عفان فبعث الی ابی سفیان واشراف قریش یخبرهم انه لم یأت لحرب وانه انما جاء زائرا لهذا البیت ومعظما لحرمته، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اور بتایا کہ ہم لڑنے کے لیے زیارت کے لیے ہیں۔ اور امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ وفات 279 ہجری جامع ترمذی میں لکھتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت رضوان کا حکم دیا گیا، کان عثمان بن عفان رسول اللہ الہ مکہ، حضور اللہ کے رسول ہیں اور عثمان اللہ کے نبی کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے قاصد کا قاصد ہے۔ صحابہ نے بیعت کی، اللہ کے نبی نے فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولی، عثمان اللہ کے رسول کے کام میں ہے۔ فضرب باحدى یدی علی الاخری، آپ نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا، اور فکانت ید رسول اللہ عثمان خیرا من ایدیہم لانفسہم، جو صحابہ کا اپنا ہاتھ تھا عثمان کے لیے وہ ہاتھ ان سے کہیں بڑھ کر ہے جو اللہ کے نبی کا تھا اور عثمان کی طرف سے تھا رضی اللہ۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 4066، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب اعتراض کیا گیا کہ عثمان تو حدیبیہ میں نہیں تھے، اور عبداللہ بن فرمانے لگے کیا تم اعتراض کرتے ہو؟ او اللہ کے بندو، انہو لو کان احد اعز ببطن مکہ من عثمان لباسہ مکانا، اگر اہل مکہ کی نظر میں عثمان سے بڑھ کر کوئی معزز انسان ہوتا تو حضور عثمان کی جگہ پر ان کو بھیجتے۔ اہل مکہ کی نظر میں عثمان سے بڑھ کر کوئی معزز انسان نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے عثمان ہی کو بھیجا کہ جاؤ تم جا کر ان سے مذاکرات کرو، اور عثمان کی وجہ سے تو بیعت ہو رہی ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت حدیبیہ کے اندر شریک نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔